أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ وہ طلاق کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ رجی طلاق ہے. لفظ طلاق کے ساتھ اگر کوئی 2 مرتبہ تک طلاق دے دے تو اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. پھر رجوع کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ رجوع کوئی کرنا چاہے تو شرعی قاعدے کے مطابق کہ رجوع کا مقصد بیوی کو ستانا تنگ کرنا نہ ہو یا اس کی عدت لمبی کرنا نہ ہو، بلکہ مقصد ہو اپنے سابقہ رویے پہ نادم ہو کہ اس کو شریعت کے قاعدے کے مطابق ضابطے کے مطابق اس کو رکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا. اور اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو پھر بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، رجوع نہ کرے یہاں تک کہ عدت گزر جائے اور وہ دوسری جگہ نکاح کے لیے آزاد ہو جائے. پھر بیچ میں کوئی خلع کا بھی ذکر، اس کی شرائط اور تفصیل کل یا پرسوں ہو گئی تھی. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری طلاق کا حکم ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی 2 کے بعد متصل یفا اتصال پہ دلالت کرتی ہے کہ 2 طلاقوں کے ساتھ ہی متصل تیسری بھی دے دے تو اب اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے، کسی اور آدمی سے نکاح کر لے اور وہ پھر اپنی مرضی سے کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو طلاق دے دے، آپس میں نباہ نہ ہو، تو دونوں جگہ کی عدت گزار کے، پہلے شوہر کی عدت گزار کے دوسری جگہ نکاح کرے، پھر اس کی عدت گزار کے پھر اب پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور وہ بھی دونوں کو گمان غالب ہو کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر اس صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں حلالہ کہا جاتا ہے. لیکن حلالہ ہیلے کا نام نہیں ہے کہ پہلے شوہر کے لیے بیوی حلال کرنے کا ہیلہ کیا جائے یا وقتی تقاضے کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. حلالے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، اب یا وہ فوت ہو جائے یا اس دوسرے شوہر سے بھی بیوی کی نباہ نہیں ہو سکی، کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب دوسرے شوہر کو بھی طلاق دینی پڑی، تو اب دوسرے شوہر نے جب طلاق دے دی اور اس کی عدت گزر گئی تو اب پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح ایک دائمی معاہدے کا نام ہے، جیسے میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا، دائمی معاہدے کا نام ہے، پوری زندگی کے لیے ایک ساتھ رہنے کا معاہدہ. اب عارضی طور پر
چند دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اور تھوڑے وقت کے لیے نکاح کرنا یا ہیلے کے طور پر نکاح کرنا، یہ قرآن کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے۔ اور اللہ کی منشا کے خلاف بات کرنا یہ تو ایک مومن کے لیے نامناسب ہے۔ تو بہرحال اور ایسے ہی حلالہ کرنے کرانے والوں پر لعنت کی گئی ہے حدیث میں۔ اور پھر خاص کر اگر شرط لگی جائے کہ نکاح کرو اس شرط پہ کہ طلاق دو گے، تو یہ تو خاص مصداق ہے اس حدیث کے جس میں لعنت کی گئی۔ تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے۔ یہ بات تو ہو گئی حلالہ کے بارے میں۔ اب ایک آدمی نے 3 طلاق دے دی تو شریعت تو یہ کہتی ہے اب اس کے لیے بیوی حلال نہیں، اور صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کچھ اختلافی ہے۔ شیعہ کے نزدیک اور اہل ظاہر کے نزدیک، وہ لوگ جو ظاہری حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کے عمل کرتے تھے، خاص کر شیعہ کے نزدیک اگر حیض کی حالت میں 3 طلاقیں دے دیں، شیعہ کے نزدیک حیض کی حالت میں 3 طلاقیں دے دیں تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی حیض کی حالت میں۔ جسے تو بعض وقت ہمارے سنیوں کو بھی یہ شبہ ہو جاتا ہے، شیعوں کے نزدیک ہے کہ حیض کی حالت میں 3 طلاقیں دے دیں تو طلاق نہیں ہوتی۔ ان کا یہ جو مسلک ہے یہ جمہور صحابہ، تابعین اور احادیث سے اور قرآن سے متصادم ہے، قرآن کی آیات سے، صحیح احادیث سے متصادم ہے۔ اس لیے کہ جہاں قرآن یہاں کہہ رہے ہیں صراحت کے ساتھ کہ طلاق رجی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے 2 مرتبہ تک، اور پھر فائے اتصال لا کے کہ اگر کسی نے 2 طلاقوں کے ساتھ متصل تیسری بھی دے دی، 2 کے ساتھ متصل تیسری بھی دے دی، ایک ساتھ 3 دے دی، تو پھر جو ہے نا وہ اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے، دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے، وہ پھر اپنی مرضی سے جو ہے نا اس کو چھوڑ نہ دے اور پھر اس کی عدت نہ گزار دے، تو پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اصحاب ظواہر اور آج کل الحدیث بھی ان کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں، ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا یہ ایک طلاق ہوگی، ایک طلاق شمار ہوگی۔ اب ان کے نزدیک اس کے بارے میں سب سے قوی روایت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے صحیح مسلم میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 2 سال تک 3 طلاقیں ایک مجلس کی کیا ہوتی تھی؟ ایک ہوتی تھی۔ تو اول تو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے، یہ عبداللہ ابن عباس ان کا قول ہے، اپنا ان کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کا فتویٰ اپنی اس روایت کے خلاف ہے، اور یہ محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ جب کوئی راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے دے تو پھر اس کی وہ روایت ناقابل عمل ہو جاتی ہے، ناقابل عمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ابو داؤد شریف میں 7 روایتوں سے 7 سندوں سے منقول ہے کہ مختلف واقعات ہیں اس میں۔ اور کتابوں میں بھی ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے 3 طلاقیں دے دی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے تو گناہگار ہوا اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے چچا نے 3 طلاقیں دے دی،
اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ تیرے چچے سے 3 طلاقوں سے اس کی بیوی جدا ہو چکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نافرمانی کر چکا، اور اس نے اب اپنے لیے خود اپنے کوئی راستہ نہیں چھوڑا رجوع کا، لہذا اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ کو بتایا، رسول اللہ غصے ہوئے کہ یہ حالت تو طلاق دینے کی نہیں ہے، شوہر کے اوپر الزام آتا ہے کہ شاید بیوی کی طرف رغبت نہیں تھی اس لیے طلاق دے دی، کیونکہ طلاق میں نے اس دن آپ کو کہا تھا یہ ابغض المباحات ہے، یعنی مباح چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ، اشد ضرورت کی وجہ سے، اشد ضرورت کی وجہ سے دے سکتا ہے انسان، جہاں معمولی شبہ ہو، الزام ہو، وہاں نہیں دے سکتا۔ ظاہر ہے حیض کی حالت ایسی حالت ہے کہ وہاں بھی شبہ آ سکتا ہے، جیسے جس طہور میں، جس پاکی کی حالت میں ہم بستری کریں، وہاں بھی یہ الزام شوہر پہ لگ سکتا ہے کہ شاید رغبت نہیں تھی، مقصد پورا کر لیا، اب جو ہے نا وہ کیا دے دی، طلاق دے دی۔ تو رسول اللہ غصہ ہوئے اور عمر فاروق سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ رجوع کر لے، رجوع کر لے۔ بعض روایت میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول، اگر میرا بیٹا، یہ تو اس نے 1 طلاق دی ہے، اگر وہ 3 دیتا تو پھر اس کے لیے رجوع جائز ہوتا؟ اور میں فرمایا نہیں، اس کے لیے رجوع جائز نہ ہوتا، اس کی بیوی اس کے اوپر کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی، حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی۔ اسی طرح ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 3 سے تو تیری بیوی جدا ہو چکی، اور باقی 97 تیری گردن کے اوپر سوار ہیں، ان کا وبال جو ہے اور گناہ تیرے گردن کے اوپر سوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تیری گرفت کرے گا، اور تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور حضرت حسن نے انہوں نے ایک مرتبہ 3 طلاقیں دی اپنی بیوی کو، پھر نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے نانا سے اگر یہ نہ سنا ہوتا کہ 3 طلاق کے بعد آدمی رجوع نہیں کر سکتا، اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہوتی، تو میں رجوع کر لیتا، لیکن 3 طلاق کے بعد جو ہے وہ رجوع آدمی نہیں کر سکتا۔ باقی جو صحیح مسلم کے اندر جو عبداللہ ابن عباس اور ان کی روایت ہے، تو اس کی توجیہ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اس میں لوگوں کی امانت اور دیانت کا معیار بڑا اونچا تھا۔ وہ لوگ جب بیوی کو طلاق دیتے، ایک مرتبہ طلاق دیتے، تو پھر تاکیداً لوگوں کو بتاتے میں نے بیوی کو طلاق دے دی، یا بیوی سے کہتے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، اب جو ہے نا وہ میں تجھے نہیں رکھوں گا۔ تو اس تاکید کی نیت سے پھر دوسری یا تیسری یا زیادہ مرتبہ جو ہے نا لوگوں کو خبر دینے کے لیے کہ میں نے یہ کر دیا، اور مقصد کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں، اشد مجبوری کی حالت میں نے یہ طلاق دے دی، لوگوں کو بتاتا، تاکید کی نیت سے پھر لوگوں سے جو ہے نا اس کا ذکر کرتا کہ میں نے ایک طلاق دے دی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ تو لوگ بار بار جو اس کا ذکر کرتے ہیں تاکید کی نیت سے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ آیا، اور پھر خاص کر کے جو ابتدائی 2 سال گزر چکے، پھر لوگوں کی امانت اور دیانت کا وہ معیار نہیں رہا، پھر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میری تاکید کی نیت تھی، ظاہر ہے وہ خلیفہ راشد تھے، اللہ نے دین کی بڑی بصیرت دی تھی، انہیں جب یہ دیکھا کہ لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور بعد میں ہیلا کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا تاکید کے لیے بار بار اس کا ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا بھائی اب آئندہ جو 3 طلاقیں دے گا تو پھر جو ہے نا وہ 3 ہی ہوگی، بعد میں اگر وہ کہے گا کہ میں نے تاکید کی نیت سے میں نے جو ہے اس کا ذکر 3 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ کیا تھا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اتنا وقت نہیں کہ میں ساری ذکر کر دوں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیسے وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے 1 سال 3 طلاقیں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نافذ کی۔ یہ بہت ساری روایات ہیں ان کے سامنے، بہت ساری روایات ہیں، ورنہ عمر فاروق جیسے آدمی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہو کہ 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قرار دی ہوں، جیسے بعض روایت میں بخاری کی حدیث میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے ہو گئے, غضبناک ہو گئے, اور فرمایا میں ان کے درمیان موجود ہوں, یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. اللہ نے کیا 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے منع نہیں کیا ہے؟ 3 طلاقیں دینے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے؟ تو یہ بہت ساری روایات کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ اب جو 3 ایک ساتھ دے گا تو وہ 3 ہی ہوگی, کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں لوگوں کی امانت و دیانت کا معیار کیا تھا, اور اب لوگوں کی امانت و دیانت کا معیار کیا. اس بات کو وہ جانتے تھے, تب انہوں نے کہا کہ اب لوگوں نے یہ ہیلا شروع کیا ہے, 3 طلاقیں دیتے ہیں. اور پھر کہ میں تاکید کے لیے بار بار اس کا ذکر کیا تھا, تاکید کے لیے بار بار اس کا ذکر کیا, طلاق میں نے 1 دی تھی, لہٰذا انہوں نے کہا کہ آئندہ جو 3 دے گا وہ 3 ہی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ, اور پھر اس کے بعد صحابہ کا اجماع ہو چکا, صحابہ کا اجماع. تو جن چیزوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں, مسائل ثابت ہوتے ہیں, وہ 4 چیزیں ہیں: کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, سنت رسول, اجماع صحابہ تیسرے نمبر پر, اور چوتھی دلیل قیاس. کہ انہی تینوں چیزوں کو دیکھ کے, انہی تینوں چیزوں کو دیکھ کے, کتاب اللہ کو دیکھ کے, سنت رسول کو دیکھ کے, اور اجماع کو دیکھ کے کسی مسئلے کا حکم جو ہے نا, ائمہ مجتہدین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استنباط کا ملکہ دیا ہو, جو صحابہ تابعین میں سے تھے, وہ کسی مسئلے کا حل نکال دے. تو بہرحال اجماع کا درجہ تیسرا ہے, کتاب اور سنت رسول کے بعد اس کا درجہ ہے, سارے کے سارے صحابہ کا اس پہ اجماع ہو چکا. اور یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ اب اجماع صحابہ کے بعد اور تابعین کے اجماع کے بعد اب اس مسئلے میں خلاف کرنا گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آج کل لوگ غصے میں آ کے جو ہے نا سمجھتے تو نہیں ہے, 3 دے رہتے ہیں, اور پھر جا کے مختلف جگہوں سے جو ہے نا پھر وہ فتوے لاتے ہیں, اور اس طرح ساری زندگی پھر حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو باب باندھا ہے, اور ساری کی ساری حدیثیں اس میں ذکر کر کے انہوں نے باب یہی باندھا ہے کہ جس نے جو ہے نا 3 طلاقیں دی تو 3 ہوگی, 3 طلاقیں دی تو 3 ہوگی. اور یہ کہ جن ائمہ نے 3 کو 3 کہا ہے, ان کے یہ دلائل. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ جنہوں نے, جیسے وہ علماء مشہور ہے کہ فقہ دین کی سمجھ بوجھ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں کتنی ہے, یہ ان کے کتاب کے جو ابواب ہیں, انہوں نے جو سرخیاں قائم کی ہیں, یہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو دین کی کتنی سمجھ عطا فرمائی تھی, کتاب اللہ اور سنت رسول کی کتنی سمجھ عطا فرمائی تھی. انہوں نے اپنی کتاب میں یہی باب قائم کیا ہے کہ جو 3 طلاقیں دے گا تو پھر جو ہے وہ 3 ہوگی, اور اس کے یہ دلائل. تمہارا اللہ تبارک اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کا مفاد چند روزہ ہے, اور اس کے لیے آخرت کی دائمی زندگی کو داؤ پہ لگانا, اللہ کو ناراض کرنا, یہ بڑی حماقت ہے. اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیں ترجمہ, فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر 2 کے بعد بھی اس نے طلاق دے دی تیسری, وَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تو آپ اس کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہوگی بیوی, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے اس کے علاوہ نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا, اب اگر اس دوسرے نے بھی طلاق دے دی, ان کی بھی نباہ نہ ہو سکی, ان کی بھی نباہ نہ ہو سکی. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر اس دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو اب دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, وہ پہلے میاں بیوی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. أَن يَتَرَاجَعَا, کہ وہ کیا کر لے, رجوع کر لے, ایک دوسرے کو واپس کر لے. ان ظنا ان یقیم حدود اللہ, اگر وہ یہ گمان کر لے, غالب گمان ان کا یہ ہو کہ ان یقیم حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وہ تلک حدود اللہ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے. ابھی تک جتنے بھی احکام ہو چکے ہیں, حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جانا, طلاق اس طریقے کے مطابق دینا, ٹھیک ہے, وَتِلْكَ حدود اللہ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, جو اللہ واضح کرتا ہے, جو وہ واضح کرتا ہے, بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے واسطے جن میں سمجھ ہوں, جو سمجھدار ہوں. اللہ ہمیں بھی دینی سمجھ عطا فرمائے, اور دین پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.